جزاکم اللہ۔ احباب نے طویل مضامین وہاں پڑھے، لیکن میری زبان کا تھا حصہ مختصر۔ میں نے تو بزم نعت میں اتنا ہی پڑھ دیا، بعد از خدا بزرگ تجھی قصہ مختصر۔ آئیے ان کو سنتے ہیں جو بولتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے سلاست ان کی زبان میں رکھی ہے، پر اثر باتیں درد کے ساتھ کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو عصری تعلیم کے ساتھ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہوں وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی تجارتی مشغولیوں کے ساتھ اور عصری تعلیم کے ساتھ دین کی خدمت میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میری مراد ہمارے شہر کی مشہور معروف شخصیت جناب ابو سفیان عمار صاحب دامت برکاتہم سے ہے۔ میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں مسند خطابت پر جلوہ افروز ہوں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ کرنا چاہیں جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مقام اور رتبہ کسی کو دیا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کو سب سے اونچا بنایا، اتنا بڑا جملہ فرمایا تھا۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح کو پہنچو گے، ہدایت کو پہنچو گے۔ اتنی بڑی بات ہے، دنیا کے کتنے بھی بڑے پیر صاحب ہوں جسے لاکھوں لوگ بیعت ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے سارے مریدین سیدھے راستے پر ہیں۔ کسی ایک کے بھی پیچھے چلو گے تو انشاءاللہ تم منزل تک پہنچو گے۔ انہیں چند پر اطمینان ہوتا ہے تو انہیں خلافت بھی دیتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں تھوڑا مطمئن ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بندہ دین کا بڑا کام کرے گا اور امت کو اللہ تک پہنچائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کیا تربیت صحابہ کی ہو اور کیا ان کو اللہ سے جڑنا سکھایا ہوگا۔ اس 1.25 لاکھ صحابہ کے بارے میں حضرت کا فرمان کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح کو پہنچو گے، ہدایت کو پہنچو گے۔ اللہ نے ان حضرات کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے ان حضرات کو پہنچا کے دکھایا؟ یعنی اللہ نے کہا تھا کہ بات کیا تھی نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے، جنہیں بکریاں چرانے کا ڈر نہیں تھا، ساری دنیا کو اللہ پاک نے پیچھے چلا دیا۔
جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کہاں سے اللہ پاک نے اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے پہنچا کے دکھایا. صحابہ نے ہی. ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ کی شان میں بڑے شاندار الفاظ ارشاد فرمائے, بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے, جو قیامت تک آنے والے دین کا کام کرنے والوں کے لیے سنگ میل کا کام کریں گے, روشن شاہراہ کا کام کریں گے. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه أبرها قلوبا وأعمقها علما وأكلها تكلفا فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ اپنے لیے دین کی کوئی راہ اختیار کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں. اس لیے کہ زندہ آدمی کو ہر وقت فتنے میں پڑا ہوا ہے, کون کب کس گمراہی کا شکار ہو جائے اور خود بھی ڈوبے اور امت کے بھی ڈوبنے کا ذریعہ بن جائے نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اصول بیان فرمایا کہ ہمیشہ ان کو دیکھنا جو ہدایت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. ہدایت کے ساتھ تو بہت سارے لوگ چلے گئے صاحب 1450 سال تاریخ میں. ہمیں سب سے پہلے کن کو دیکھنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تمہاری نگاہیں جن شخصیات پر پڑنا چاہیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے. اس لیے کہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے. اس جماعت کا انتخاب آسمانی دنیا پر اللہ پاک نے کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کے لیے اور پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جس جماعت کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا وہ صحابہ کی جماعت. ان کی کیا خوبیاں تھی, ان کے کیا کمالات ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ ابرہا قلوبا وأعمقها علما وأقلها تکلفا. ان کے دل پاک تھے, علم ان کا گہرا تھا اور تکلف اور تصنع ان میں نہیں تھا. جو اندر کا وہ باہر کا, جو باہر کا وہ اندر تھا. پھر آگے فرمایا اور لوگوں تم صحابہ کا مقام پہچانو اور اپنی قوت پر اپنی طاقت پر صحابہ کی نقش قدم پر چلو. اس لیے کہ صحابہ کی ہدایت کا سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ تھے. اس سارے امت کو پیغام دیا کہ تمہیں صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے نظرات کو پہنچا کے دکھایا. اس کو یوں اگر کہا جائے تو بات غلط نہ ہو. ایک آواز ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف اور دوڑو جنت کی طرف. تو اس دور میں ہر زمانے کی قومیں دوڑی ہیں. انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے والے, انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے دو جماعتیں بن گئی. ایک تو جنت کی طرف دوڑنے والوں کی, ایک جہنم کی طرف دوڑنے والوں کی. تو جہنم کی طرف دوڑنے والوں کو باہر کر دو. تو جنت کی طرف جو قومیں دوڑی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی دوڑ گئے, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی دوڑ گئے, نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے 80-82 لوگ وہ بھی دوڑ گئے, ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے وہ بھی دوڑ گئے, سلیمان صاحب المملوکت کی دعوت کو قبول کرنے والے وہ بھی دوڑ گئے, داؤد علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے وہ بھی دوڑ گئے. ہر نبی کے ماننے والے دوڑے. تو جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنت کی طرف دوڑی, جہاں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ جنت کی طرف دوڑے, وہیں پر امت محمدیہ بھی جنت کی طرف دوڑی. تو اس دور میں وہ ساری قومیں لگی ہوئی ہیں, لیکن جس قوم کو اللہ پاک نے سب سے آگے پہنچایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ نے اس امت کو کتنی آگے پہنچایا کہ زبان رسالت کا جملہ کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میرا قدم نہ پڑ جائے, اور ساری قوموں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے. یہ امت دنیا میں آئی سب کے بعد, لیکن جنت میں پہلے جس قوم کا قدم جنت میں پڑے گا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ ہزاروں سال کی عبادت کرنے والے وہ پیچھے رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ کئی 100 سال کی عمر پانے والے
وہ پیچھے رہ گئے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین وہ پیچھے رہ گئے. حالانکہ 500 سال تک عبادت کرنے والے لوگ ان قوموں میں مل جائیں گے. 300 سال تک عبادت کرنے والے ان قوموں میں مل جائیں گے. لیکن جو سب سے آخر میں امت آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اوسط عمر دی گئی 60 سے 70 سال. 60 سے 70 سال کا پیریڈ پانے والی امت وہ جنت میں سب سے آگے پہنچی ہے، جنت کی دوڑ میں سب سے آگے پہنچی ہے. اچھا امت تو پہنچی، اب اس دور میں بھی تو درجات ہے نا صاحب. کون کتنی آگے گیا، کون کتنی جلدی آگے گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں اس امت میں تو لاکھوں کروڑوں اور اربوں لوگ اس امت میں ہیں. تو اس دور میں امت محمدیہ میں جو جماعت سب سے آگے پہنچی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے. وہ اتنی آگے چلے گئے کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کے ایمان کو اکٹھا کرنے ایک ادنا درجے کے صحابی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. ادنا درجہ صحابہ کے کمپیریزن میں کہہ رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے اللہ کا قرآن کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. نبوت میں تو ہر ایک برابر ہیں لیکن درجات ہر نبی کی الگ الگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا الگ درجہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا الگ درجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا الگ درجہ ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا درجہ ہے. ایسے ہی سوالات صحابہ میں، صحابہ تو سب سے آگے چلے گئے لیکن ان میں بھی تو الگ الگ درجات ہے نا. کہ بھائی کوئی اشرار مبشروں میں سے ہے، کوئی اصحاب بدر میں سے ہے، کوئی اصحاب ان لوگوں میں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. الگ الگ ان میں بھی درجات ہیں. تو سوالات صحابہ یہ سب سے آگے چلے گئے. ان میں کمپٹیشن ہوا کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں. تو سوالات صحابہ میں جو جماعت سب سے آگے پہنچی ہے وہ ان صحابہ کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا. وہ 10,000 صحابہ جن کے بارے میں حدیث میں ایک فضیلت بیان کی گئی کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ایک مد جو صدقہ کریں، تھوڑا سا ایک مد جو صدقہ کریں. فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والا اگر پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو ان کی ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کی ایک مد اور آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا. اس سوالات صحابہ میں یہ 10,000 صحابہ کتنی آگے چلے گئے. 10,000 صحابہ میں بھی کمپٹیشن ہوا کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں. تو اس دور میں جو صحابہ سب سے آگے پہنچے ہیں وہ 1400 صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. وہ صحابہ کتنی آگے چلے گئے، وہ اتنی آگے چلے گئے. حضور نے فرمایا تھا کہ روح زمین پر سب سے بہتر تم لوگ ہو. یہ 1400 صحابہ سب سے آگے چلے گئے. اس میں بھی کمپٹیشن ہوا، اس میں کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں. تو اس دوڑ میں جو صحابہ سب سے آگے پہنچے ہیں وہ اصحاب بدر ہیں جن کو وہ مقام بلند عطا کیا گیا. ارشاد فرمایا کہ اگر ان کا نام لے کے تم دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو بھی رد نہیں کرے گا. اصحاب بدر کی قبولیت کہ ان کا نام لے کے ہم اللہ سے مانگے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی برکت سے میری یہ دعا قبول کر لیجیے، حضرت عمر کی برکت سے میری یہ دعا قبول کر لیجیے. اللہ اصحاب بدر کے نام کی برکت سے اللہ ہماری دعا کو شرط قبولیت عطا کرے گا. 313 صحابہ یہ کتنی آگے چلے گئے. ان 313 صحابہ میں بھی تو الگ الگ درجات ہیں. تو کمپٹیشن ہے کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں. تو اس دوڑ میں جو جماعت سب سے آگے پہنچی ہے وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجمعین فرمایا جنتی. یہ 10 صحابہ سب سے آگے چلے گئے. ان 10 صحابہ میں بھی کمپٹیشن ہے اس میں کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں. تو ان 10 صحابہ میں جو سب سے آگے پہنچے ہیں وہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی.
یہ 4 صحابہ سب سے آگے چلے گئے. یہ کتنی آگے چلے گئے؟ حضور کی مجلس لگی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں شخصوں کو جانتا ہوں, اس کی امی اور ابو کے نام کو جانتا ہوں. وہ بندہ ایسا کمال بندہ ہے, جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازوں کی پکار ہوگی, مرحبا مرحبا مرحبا. مجلس لگے تھے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, اتنا اونچا بندہ ہم میں ہے کون؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو خوبصورت موتی کا محل دیکھا. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ قریشی جوان کا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی قریشی. محل اتنا شاندار تھا, مجھے لگا یار یہ میرا ہی ہونا چاہیے. میں اندر جانے لگا. فرشتوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا نہیں ہے, آپ کے ساتھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ محل ہے. حضرت عمر سامنے بیٹھے تھے. حضور اپنے صحابہ میں کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتے تھے اور آپ کا مذاق بڑا شاندار ہوا کرتا تھا. اس کی کئی ساری مثالیں آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گی. اس میں 2 مثال میں آپ حضرات کو سناؤں. ایک بڑے میاں حضور کے پاس بڑا کر کے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ڈرنا لے کے روتے ہوئے جانا شروع کیا. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ اللہ ان کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. کوئی بندہ بڑھاپے کی کیفیت کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی رسول نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیجئے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا بھائی اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. انہوں نے کہا حضرت بچہ میرے کس کام کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ کون سا اونٹ ہے جو اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا, بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے بہرحال وہ کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے. تو یہاں پر حضور نے حضرت عمر سے مزاق کیا کہ عمر میرا دل چاہ رہا تھا تیرے محل کو اندر سے جا کے دیکھتا, لیکن تیری غیرت یاد آ گئی تو اندر نہیں گیا. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یا رسول اللہ آپ اندر جا کر دیکھ لیتے. پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان تو خوش ہو جا, جنت میں تو میرا دوست ہوگا, جنت میں تو میرا رفیق ہوگا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سے قریب کیا اور ارشاد فرمایا کہ علی تو غم نہ کر, کل جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. میرے گھر کا دروازہ کھلے گا تیرا گھر نظر آئے گا, اور تیرے گھر کا دروازہ کھلے گا میرا گھر نظر آئے گا. یہ 4 خلفائے راشدین کے سب سے آگے چلے گئے. ان 4 میں بھی کمپٹیشن ہوا کہ اب کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں. تو اس دوڑ میں جو صحابہ سب سے آگے پہنچے ہیں نا وہ یار مزار ہیں اور اللہ کے رسول کے سفر حضرت کے ساتھی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ 2 صحابہ سب سے آگے چلے گئے. یہ کتنی آگے گئے؟ اللہ کے رسول مسجد میں آ رہے ہیں, سیدھی طرف حضرت ابو بکر ہے, اس الٹی طرف حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہما. آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور یوں اوپر اٹھایا اور اندر جو مجمع تھا ان سے فرمایا کہ بھائی مجھے دیکھو. تو سارے صحابہ دروازے پر حضرت کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ نے یوں فرمایا کہ میں ابو بکر عمر ہم تینوں ایک ساتھ ایسے ہی جنت میں داخل ہوں, ہم ایسے ہی جنت میں داخل ہوں گے. یہ 2 صحابہ سب سے آگے چلے گئے. کتنی آگے پہنچے ہیں؟ حضرت عمر کا مقام دیکھیے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے, حضرت عمر کا مقام کتنا بڑا. وہ بندہ جس کو بکری چرانے کا ڈھنگ کوئی نہیں ہے, نبی کی سیرت نبی کی زندگی کی برکت سے کون اللہ پاک نے اس بندے کو پہنچا دیا. کیسی رفعت اور بلندی اللہ پاک نے اس بندے کو عطا فرما دی. اشارہ فرمایا میرے پاس کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. فرمایا ادھر عمر چلتا ادھر حق چلتا ہے. فرمایا عمر آدمی ہے, اس کو دیکھ کر تو شیطان بھی اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے. اس پر ایک بڑا قدرت کا قصہ ہوا تھا, یہ جو بات حضور نے فرمائی تھی. خیبر جب فتح ہوا تو یہ یہودی قوم آج نے بھی پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور اس زمانے میں بھی بڑی مشکل کا ذریعہ بن کے بیٹھے تھے. تو جب اللہ پاک نے خیبر فتح ہوا تو بہت مال غنیمت حضور کے پاس ہے, وہ یہودیوں کا تھا. آپ نے جب مال غنیمت اللہ کے رسول کے پاس ہے تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ مردوں کے پاس مال بڑھ جائے تو عورتوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اس سے بزرگ حضرات بتاتے ہیں کہ زیادہ پیسے آتا ہے نا, 50,000 کماتے تھے 1 لاکھ پر چلے جائیں تو بیوی کو جلدی نہیں بتانے کا, کیونکہ خواتین کو ہونا ہوتا ہے کہ پیسے خرچہ کہاں کروانے ہیں اور ہم قربان جائیں. پیسے سے گھر چلانا ہر عورت جانتی تھی,
پیسے سے گھر چلانا ہر عورت جانتی ہے، لیکن بغیر پیسے کے گھر چلانا یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کمال تھا۔ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ایک بیوی کی زبان پر شکایت نہیں کہ حضرت ہم لوگ فاقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کچھ تو کریے۔ وہ راضی ہوتی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اچھا جب خیبر فتح ہوا، بہت مال غنیمت حضور کے پاس ہے، آپ کی ساری بیویاں ایک کمرے میں اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو، یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول ہمارے خرچے بڑھنے چاہیے۔ اس مطالبے میں ان کی آواز تیز ہو رہی تھی، باتوں باتوں میں کسی نے کہہ دیا ادھر تم باتیں کر دیا اور ادھر تو حضرت عمر کی آواز ہو رہی ہے۔ تو جو ہی حضرت عمر کا تذکرہ مجلس میں آیا نا، وہ ساری خواتین گھبرا گئی، حضور کو ادھر ہی چھوڑا اور دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ اب دروازے پر حضرت عمر کی دستک ہے، یا رسول اللہ، عمر ابن خطاب دروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے۔ وہ سلام کر کے اندر ہے، آ کر دیکھا کہ حضرت مسکرا ہے، کہا کہ حضرت میرے مقام آپ پہ قربان، آپ کیوں مسکراتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے پیچھے کی کارگزاری سنائی کہ ادھر کیا کچھ ہو رہا تھا، میرے نام کا تذکرہ آیا تو ساری گھبرا کے ادھر چلی گئی۔ حضرت عمر یوں کہنے لگے کہ حضور انہیں تو آپ سے ڈرنا چاہیے، مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں؟ پردہ تھا، خواتین سے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول سے ڈرنا چاہیے، تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ اندر سے کسی خاتون نے جواب میں کہا کہ عمر تم بہت سخت ہو اور اللہ کے رسول بہت نرم ہے، اس لیے تم سے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ عمر چھوڑ، ارے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تو جس راستے سے گزر جائے تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے، عورتیں بھاگ گئی تو کون سی بڑی بات ہوگی، عورتیں بھاگ گئی تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ عمر تیرا قبر میں کیا بنے گا، منکر اور نکیر تیرے پاس آئیں گے، ان کے منہ اور ناک سے آپ کی لپیٹیں نکل رہی ہوں گی، ان کے سر کے بعد پیر کتا رہے ہوں گے، ہاتھوں میں ایسا ہتھوڑا کہ کوئی دنیا کے انسان جنات مل کے اٹھا نہ سکیں، ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح خطرناک ہوگی، عمر تیرا کیا بنے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا کہ حضرت ابھی جیسا ہوں تو کیا قبر میں ویسے ہی رہوں گا؟ فرمایا کہ ہاں تو ویسے ہی رہے گا۔ تو کہا کہ حضرت ٹینشن مت لو، میں دونوں سے نپٹ لوں گا۔ اب یہ باتیں چل ہی رہی تھی، اللہ تو اللہ پچھلا سب کو جانتا ہے، اور جبرائیل کو دوڑا دیا۔ حضرت جبرائیل نے آ کے سنایا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ یہ عمر کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو یہ بندہ کہے گا ربی اللہ من ربکما، ارے میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں کا رب کون ہے، تم دونوں کا دین کیا ہے، تم دونوں کے نبی کون ہے؟ فرشتے کہیں گے آج معاملہ کچھ الٹا ہی معلوم ہوتا ہے، آج ہم عمر کے پاس نہیں آئے، آج یوں لگتا ہے کہ حساب کتاب کے لیے عمر کو ہمارے پاس میں بھیجا گیا۔ کہاں اللہ پاک نے ان کو پہنچایا؟ بس تو 2 صحابہ حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ سب سے آگے چلے گئے۔ اچھا ان دو میں بھی کمپٹیشن ہوا یا کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں، تو اس دوڑ میں جو بندہ سب سے آگے پہنچا تھا وہ یار غار بھی، وہ یار مزار بھی، وہ سفر حضر کا ساتھی بھی، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ سب سے آگے چلے گئے، اتنی آگے چلے گئے، اتنی آگے چلے گئے، زبان رسالت کا جملہ ہے میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق نہ ادا کر سکا، اس کا حق تو قیامت کے میدان میں اللہ ہی عطا فرمائیں گے، اللہ ہی عطا فرمائیں گے۔ اتنی آگے چلے گئے، حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت آپ 2 موقع کی اپنی نیکیاں دے دیجئے، ایک دن کی نیکی دے دو، ایک رات کی نیکی دے دو۔ رات کی کون سی نیکی؟ جو آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی، اور دن کی نیکی کون سی؟ جو حضور کے وصال کے بعد آپ نے امت کو سنبھالا تھا۔ یہ 2 موقع کی نیکیاں دے دیجئے۔ عمر بن خطاب اپنے پورے خاندان کی نیکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اس بندے کو کہاں اللہ پاک نے پہنچا دیا؟ کیا خوبیاں، کیا کمالات، کیا رتبے، کیا درجات، اس بندے کو تو خاص اللہ نے ڈیزائن نہیں کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کے لیے، آپ کے دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ کیا خوبصورت صفات ان کے اندر، کیا کمالات ان کے اندر۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر سوال کیا جائے بطور ایمان میں امام کون، ساری انگلیاں صحابہ کی طرف اٹھے گی۔ تقوی میں امام صحابہ، توکل میں امام صحابہ، سخاوت میں امام صحابہ، شجاعت میں امام صحابہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں امام صحابہ، اور فکر آخرت میں امام صحابہ، اپنے
اپنے جان و مال کو اللہ کے دین کے نام پہ لٹانے کے اندر میں سب سے بڑے کون؟ وہ صحابہ. ہر اعتبار سے صحابہ کی ذات وہ سب سے اونچی ہمیں نظر آئے گی. انبیاء کے بعد کتنا بڑا مقام ان کو ملا, کتنا بڑا رتبہ ان کو ملا. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں صحابہ سے محبت کرنا چاہیے. قیامت کی نشانیوں میں جہاں بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی, وہاں پر یہ بھی بتایا اللہ کے عذاب کے اترنے کی وجوہات میں جہاں بہت ساری وجوہات بیان کی گئی, وہاں ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ بعد کے لوگ وہ پہلے لوگوں کی شان میں گستاخیاں کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا, پھر زمینیں پھٹیں گی, پھر آسمان سے پتھر برسیں گے اور پھر آندیاں چلے گی اور شکلوں کو اللہ کتے اور خنزیر کا بنا دے گا. آج صحابہ کی گستاخیاں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گستاخی رسول کا انجام بھی برا ہے اور گستاخی صحابہ کا انجام بھی برا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی دے, اللہ کی محبت کے ساتھ ہمیں دنیا سے بلانے کے اللہ پاک فیصلے فرمائے. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا, میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. کتنی بڑی شخصیات, تو کیسی خوبیاں ان کے اندر تھی, کیسے کمالات ان کے اپنے اندر تھے. میرے بھائیوں, ہمیں اپنی زندگی میں صحابہ والی خوبیاں پیدا کرنی ہے, صحابہ والے کمالات پیدا کرنے ہیں. تو کیا خوبیاں ان کے اندر, کیا کمالات ان کے اندر, یوں تو بے شمار خوبیاں ہیں صاحب, یوں تو بے شمار کمالات ہیں. کچھ کا تذکرہ کرنے کہ صحابہ کے اندر کیا کیا خوبیاں تھی. تو سب سے بڑی بات اس کا تذکرہ کرو, وہ بات یہ ہے کہ صحابہ سب سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے تھے, اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے, کیونکہ انہوں نے قرآن میں بھی پڑھا تھا, قرآن کا پیغام انہوں نے سمجھا تھا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. نبی جی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمہارے وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو اور وہ تجارت جس میں تم کو کمی کا اندیشہ ہے, یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہونا ہے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے سے زیادہ محبوب ہونا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ پھر تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. تو صحابہ سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے, کیسی محبت ہے, کیسا تعلق ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھو, ان کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن. بدر کی جنگ میں بیٹا کافر ہے, بعد میں دل کی دنیا بدلی, کلمہ پڑھ لیا. ابو جان کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹا بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور کھاتے کھاتے بیٹے کو کچھ یاد آیا. بیٹے نے کہا کہ ابو جان, بدر کی جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے, میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اللہ کا شکر کرو کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے. اگر عادت ہے تو اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا, اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے میں تمہاری گردن مار دیتا. کہ ہمارے یہاں پر سب سے بڑی بات اللہ اس کا رسول ہے, اور اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کیسا پیار اللہ سے ہے, کیسی محبت اللہ کے رسول سے ہے, کیسی حد تک اللہ کے رسول کا عشق اندر میں بھرا ہوا. ہجرت کا سفر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں, کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت کبھی خیال ہوتا ہے کوئی آگے گھاٹ لگا کر تو نہیں بیٹھا ہے, میں آگے چلا جاتا ہوں. کبھی خیال ہوتا ہے کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا ہے, میں پیچھے آ جاتا ہوں. یعنی اگر کوئی دشمن نہ ہے تو پہلے ابو بکر سے گزرے, اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. ایسا پیار اللہ کے رسول سے, کیسی محبت اللہ کے رسول سے. سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے, اور یہ چاہت دلوں کی کہ ہمیں اللہ کے رسول تک پہنچنا ہے, ہمیں اللہ کے رسول تک پہنچنا ہے. حضرت عمر کی زندگی پڑھو, عجیب شخصیت ہے. محرم ہمارا سال ختم بھی قربانی پر ہے اور ہمارا سال شروع بھی قربانی پر ہے. ہمارے سال کا ختم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, حضرت حاجرہ کی قربانی, اور ہمارا سال شروع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے. حضرت عمر کی شہادت کے ساتھ ہے. یکم محرم حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. کتنی زبردست صفات والے انسان, کیسے کمالات والے انسان. ان کے زمانے میں بہت مال غنیمت فتح ہوا, بڑے بڑے ملک فتح ہوئے, بہت مال غنیمت مدینہ پہنچے, خزانہ بڑا ہے. لیکن حضرت عمر کی زندگی بڑی ٹف ہے, سادگی والی. بیان کر رہے ہیں مسجد کے منبر پر اور 12 پیون کپڑے میں لگے ہوئے ہیں. یہ حضرت عمر کی کیفیت ہے. کھانا حضرت عمر ایسا کھا رہے ہیں جو اور صحابہ کھا نہیں سکتے تھے, اب بوڑھے ہو چکے ہیں. تو بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت عثمان بھی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, یہ بڑے بڑے صحابہ اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کے اس بات کا مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین اب بوڑھے ہو چکے ہیں, کوئی خادم رکھ لینا چاہیے, اچھا کھانا کھانا چاہیے, اور یہ کہ خادم خدمت کر دیا کریں اور راحت کے ساتھ وقت گزار لیا کریں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان سے بات کون کرے گا, بہت جلالی مزاج تھا. لوگوں نے کہا ایک کام کر رہے ہیں, ان کی جو بیٹی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی بیوی ہیں, ان کے ذریعے سے بات پہنچانی چاہیے. تو سارے آگے حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس میں آ کر کہا کہ اپنے ابو سے یہ بات کرو. انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ بات مانیں گے. ٹھیک ہے پھر بھی میں بات کرتے ہوں. صحابہ نے کہا ہمارا نام مت بتا. ٹھیک ہے میں بات کرتے ہوں. ابو کے ساتھ بیٹی گھر میں, بیٹی نے بڑی تمہید بڑی شاندار باندھی اور اپنے ابو سے یوں کہا کہ ابو جان, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, حضور نے مال کو پسند نہیں کیا اور اللہ نے ان کو مال نہیں دیا. اللہ کے رسول فقر و فاقے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد ابو جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, انہوں نے مال کو پسند نہ کیا, اللہ نے ان کو مال نہ دیا, وہ بھی فقر و فاقے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. لیکن ابو جان اب تو آپ کا زمانہ خلافت ہے, اب تو کیسر اور کسرا کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینے آ گئے. ابو جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ اچھا کھا لیا کریں, آپ اچھا پہن لیا کریں, کوئی خادم رکھ لے جو آپ کے سارے کام کر دیا کرے. اتنا سننا تھا کہ چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا. بیٹی تجھے کس نے یہ بات کہہ کے بھیجا ہے؟ ابو پہلے آپ کی رائے معلوم پڑے, اس کے بعد ان کے نام بتاؤں گی. ارشاد فرمایا اگر مجھے ان کے نام معلوم پڑ جاتے مار مار کے ان کے چہرے بدل دیتا. بیٹی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی گھر کا آدمی اپنے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے. تو نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا بڑا زمانہ گزارا. ارے تو بتا تیرے گھر میں حضور کا کھانا کیسا تھا, تو بتا تیرے گھر میں حضور کا لباس کیسا تھا, تو بتا تیرے گھر میں حضور کا بستر کیسا تھا. ایک ایک سوال کرتے جا رہے ہیں اور بیٹی جواب دیتی جا رہی ہے, بتا تیرے گھر میں حضور کا سب سے اچھا کھانا کیسا. تو بیٹی نے کہا کہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر میں جو کی روٹیاں پکائی تھی, تو تیل کے ڈبے میں تیل تو نہیں تھا, نیچے تلچٹ تھی. اللہ کے رسول نے اس کو کھرچ کے نکالا اور روٹی پر ڈال دیا اور چپڑ دیا اور خود بھی مزے لے لے کے کھایا اور ہمیں بھی مزے لے لے کے کھلایا. حضور کی زندگی کا سب سے اچھا کھانا ہمارے گھر کا یہی تھا. بیٹی بتا حضور کا بستر کیسا. تو بیٹی کہتی کہ مجھے یاد ہے ایک ٹاٹ تھا جو اللہ کے رسول کے نیچے میں دوہرا کر کے بچھاتی تھی. ایک رات مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوڑا کر دوں تو گدے ٹائپ ہو جائے گا, حضور کی راحت کا سامان ہو جائے گا. میں نے اس کو چوڑا کر دیا. اللہ کے رسول نے صبح فرمایا کہ حفصہ رات کو میرے نیچے کیا بچھا دیا تھا. میں نے کہا حضور وہی ٹاٹ تھا, اس کو چوڑا کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حفصہ اس کو دوہرا کر دے. اس کی نرمی تہجد میں اٹھنے سے مانے بن گئی تھی. حضور کا بستر یہ, حضور کا کھانا یہ, حضور کا لباس یہ. بیٹی بھی زاروں پتہ رو رہی ہے اور ابا بھی زاروں پتہ رو رہے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ بیٹی سن لے, اور جن لوگوں نے تجھے پیغام دے کر بھیجا ہے ان تک میری بات پہنچا دیں کہ میری اور میرے دو ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر, ہم تینوں کی مثال ایسی ہے. ایک اٹھا اور چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے منزل تک پہنچا. دوسرا اٹھا, دوسرے نے اس کا اتباع کیا, وہ بھی منزل تک پہنچا. اب میں تیسرا ہوں. مجھے اللہ کی قسم ہے میں حضور کی سخت زندگی پر صبر کروں گا کیونکہ میں اللہ کی رسول سے جدا نہیں ہونا چاہتا, میں اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہونا چاہتا. کیسا پیار ہے اللہ کے رسول سے, کیسی محبت ہے اللہ کے رسول سے. میرے پیارے بھائیوں, ہم بھی اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کے اپنے دلوں میں اتاریں. اللہ کی عظمت ہو, نبی کی عظمت ہو, نبی کی محبت ہو. دوسری بات
صحابہ کی زندگیوں میں کہ سارے صحابہ فکر آخرت کے ساتھ میں زندگی گزارتے تھے. اور صحابی اپنی آخرت کے بارے میں رو رہا ہے, اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا, اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا. بڑے بڑے رتبے سنے ہیں لیکن آخرت کا فکر ہے, اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کئی دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا, ایک غلام کہیں سے کچھ کھانا لایا, جلدی سے اٹھا کے ایک لقمہ منہ میں ڈال دیا. غلام نے کہا کہ آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہاں سے لایا, آپ پوچھے بغیر آپ نے کھا لیا. تاکہ یار بھوک بہت شدت کی لگی تھی, پوچھ نہ سکا, بتا لایا کہاں سے تھا. جب اس نے سورس بتایا نا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لگا یار یہ تو مشکوک لقمہ ہے, اب پیٹ کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ لقمہ نکل ہی نہیں رہا ہے. کسی نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, ڈھیر سارا پانی پی کر اگر طے کریں گے تو پانی کے ساتھ لقمہ باہر نکل جائے گا. تو ڈھیر سارا پانی پی پی کر اس ایک لقمے کو طے کر کے اپنے پیٹ کے باہر نکالا. کسی نے کہا کہ اللہ آپ کے حال پر رحم کرے, ایسی سخت بھوک میں ایک لقمہ کھایا تھا, اس کو بھی سندا سے پیٹ کے باہر نکال دیا. تو ارشاد فرمایا اگر وہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا تب بھی نکال دیتا. میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا کہ آدمی کے بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. کیسا فکر آخرت اندر میں, کیسا فکر آخرت اندر میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو, ان کو اتنے بڑے بڑے رتبے سنائے گئے لیکن آخرت کے بارے میں رو رہے ہیں. زندگی کی آخری گھڑیاں شروع ہیں, بیٹے کی ران پر سر ہے, اپنے بیٹے سے فرمائے کہ بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دے. ابو جان آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اپنے رخسار کو مٹی سے رگڑنا چاہتا ہوں, اور اس لیے رگڑنا چاہتا ہوں کہ عمر کی بے بسی بے کسی پر اللہ کو رحم ہے اور اللہ عمر کی بخشش کا سامان کر دے. بیٹے نے ران پر ناکان سوٹا کی پنڈلی پر رکھ دیا. کہ بیٹا سنتے نہیں ہو, میرے سر کو زمین پر رکھ دو. انہوں نے جب رکھا تو اپنے رخسار کو مٹی سے رگڑ کے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرَ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ, عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تیری بخشش کا سامان نہ کیا. فکر آخرت کے اندر میں کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا, اللہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا. اللہ کے رسول نے اپنی پوری امت کو فکر آخرت کی بنیادوں پر اٹھایا تھا. کیا چھوٹے, کیا بڑے, کیا مرد, کیا عورت, کیا جنگل میں بکریاں چرانے والے چروائے, اور کیا حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہوا حاکم, ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں رو رہا ہے اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا, اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا. ایک گھر میں فاقہ چل رہا ہے, کھانے کا انتظام کوئی نہیں ہے, رات فاقے سے گزر گئی ہے. دوسرا دن شوہر کمائی کرنے نکلا, دن بھر تلاش کیا, شام میں منہ لٹا کے گھر واپس آ گیا. بیوی نے چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ کچھ کاروبار نہیں ہوا. اپنے شوہر سے کہا کہ حضرت یوں لگتا ہے شاید کچھ ملا نہیں ہے. ٹینشن نہ لیں, فاقہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے گھر تک پہنچاتا ہے. یہ ہماری سعادت کہ ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا, ہم پانی پی کر رات گزار لیں گے. رات پانی پر گزر گئی. تیسرا دن کچھ نہیں ملا, فاقے پر رات گزری ہے. چوتھا دن شوہر کمائی کرنے باہر نکل رہا ہے. بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ حضرت ایک بات کہنا چاہتی ہوں, آپ کمائی کرنے جا رہے ہیں, سنیے جی, حلال لائیے گا, حرام نہ لائیے گا. اب 3 دن فاقہ سے ہیں, ایک دن کا فاقہ اور برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے, لیکن حرام کھا کر ہم لوگ جہنم کی اپنی برداشت کر سکتے ہیں. آخرت نگاہوں میں کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. میرے بھائیوں, ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں, ہم بھی دنیا سے دور ہو رہے ہیں, آخرت سے قریب ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا تھا یار آدمی کی قبر اس سے روزانہ آواز دیتی ہے کہ آدم کی اولاد کیا تم مجھے بھول گیا, انا بیت الغربہ, انا بیت الوحدہ, انا بیت الدور, انا بیت التراب. آدم کی اولاد میں پردیس کا گھر, میں تنہائی کا گھر, میں کیڑوں کا گھر, میں مٹی کا گھر. ایک دن آئے گا کہ ہم بھی قبر کے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے. کہنے والے نے کہا تھا دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو, سب کا یہی اشر ہے, دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے, آنکھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مرد ہے, انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. ہم اپنی نگاہ کے سامنے آخرت رکھیں اور اپنی گزرتی زندگی کو آخرت کے اعتبار سے وصول کریں. اب زندگی کیسے وصول ہوگی؟ اب صحابہ کی اگلی صفت دیکھو کہ سارے صحابہ اور نیکیوں کے عادی بن کر زندگی گزارتے تھے, نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے تھے. کیسا ذوق تھا اعمال کا,
कैसा शौक था अमल का, कैसा अपनी जिंदगी को वसूल करने का फिक्र था। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला, जंगल में सफर है, गर्मी का जमाना, दोपहर में खाने बैठे, एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ गुजरा। हजरत ने फरमाया कि भैया खाना खा लो। तो चरवाहा कहता है कि हजरत मेरा तो रोज है। हजरत ने फरमाया कि इतनी गर्मी है और रमजान भी कोई नहीं और तुम जंगल में रोजा रखते हो। तो चरवाहा ने कहा कि हाँ हजरत, मैं अपने जिंदगी के खाली वक्तों को वसूल कर रहा हूँ। आखिरत निगाह के सामने थी, एक जंगल का चरवाहा नफल रोजा रख के जिंदगी वसूल कर रहा है, और आखिरत निगाह के सामने नहीं। तो पबजी में सारी रात बर्बाद हो जा रही है, व्हाट्सएप में सारी रात बर्बाद हो जा रही है, इंटरनेट में सारी रात बर्बाद हो जा रही है। न दिन में अल्लाह याद है, न रात में अल्लाह याद है। वो गफलत और गुनाह और अय्याशियां, वो शराब भी और कबाब भी, वो नाच भी, वो नाचने वालों की गंदी बातें भी, वो सारा उसमें वक्त ज़ाया हो रहा है। क्या बात है साहब, आखिरत निगाह के सामने नहीं है। सहाबा के अंदर अमाल का ज़ौक़ था, अल्लाह की रसूल से सीखा था अमल की राहों से अल्लाह से जुड़ना और अमल की राहों से अल्लाह से लेना और अमल के जरिए से अपनी गुजरती जिंदगी को वसूल करना। इसलिए उनको इतना फिक्र होता था। सहाबा में दो मजमा है, एक मालदारों का है, एक गरीबों का है। जैसे अंसार और मुहाजिरीन है, अंसारी भी है, मुहाजिरीन भी है। ऐसे ही हर जगह ये बात होती है कि भाई कुछ मालदार होते हैं और कुछ गरीब होते हैं। एक मर्तबा गरीब सहाबा अल्लाह के रसूल के पास आते और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल हमको बहुत टेंशन है। आपने फरमाया भैया क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि हजरत हमारे मालदार भाई नमाज पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम वो रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल वो हज करते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, वो उम्रा करते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, वो गुलाम आजाद करते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। हजरत हमको डर लगता है कहीं आखिरत की दौड़ में हम लोग पीछे ना होना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुमको एक ऐसा अमल बताता हूँ कि अगर तुम करोगे तो सबसे आगे चले जाओगे, इल्ला ये कि कोई और भी करने वाला बन जाए। उन्होंने कहा हज़रत आप जरूर बताइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, तुम सबसे आगे चले जाओगे। जाहिर सी बात है, सारे गरीब साहबों ने एक दूसरे को खबर पहुंचा दी, अरे भाई ये अपन का काम बन गया, आगे बढ़ने का अमल हमको मिल गया। अब हर एक साहब को ये खबर पहुंची गरीब साहब को। अगली नमाज आई, जाहिर सी बात है हमारी मस्जिदों का आलम तो यूं होता है कि एक ही सब में खड़े हो गए दोनों महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। महमूद बाहर है, अयाज बाहर है। अल्लाह के दर पर आने के बाद सब बराबर है, ईमानदार भी एक ही सब में, गरीब भी एक ही सब में। तो अब नमाज जब खत्म हुई ना तो गरीब साहब ने उंगलियों पर पढ़ना शुरू किया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो दाएं बाएं तो मालदार भी बैठे थे ना, गरीब साहब पढ़ रहे हैं, दाएं बाएं मालदार भी बैठे हुए हैं। बाहर निकले तो पूछा कि भाई क्या चल रहा था? उंगली पे कुछ पढ़ रहे थे, वो तो दिल के साफ होते थे। गरीब साहबा ने साफ साफ कहा हमको बहुत टेंशन हो गया था, अल्लाह के रसूल से हमने यूं शिकायत की, अल्लाह के रसूल ने आगे बढ़ने का अमल हमको बता दिया। जाहिर सी बात अब मालदारों को भी पता चल गया, उन्होंने जाकर एक दूसरे को खबर दे दी, अरे भाई उस्मान सुनो तो सही ये चक्कर है, अरे भाई अब्दुर्रहमान सुनो तो सही ये चक्कर है। अब सारे मालदार भाइयों को भी पता चल गया। गरीब साहबा भी बड़े खुश थे। अगली नमाज आई, नमाज का सलाम फिर आ गया। अब गरीब साहबा बड़े शौक से पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। तो दाएं बाएं देखा कि भाई वो तो हजरत उस्मान भी पढ़ रहे हैं, वो तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी पढ़ रहे हैं। अब वापस से टेंशन सवार हुआ और हुजूर की खिदमत अक़दस में फिर आ गए, या रसूल अल्लाह बड़ा मसला हो गया है। आपने फरमाया भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हजरत वो सारे मालदार भाइयों को भी पता चल गया और उन्होंने भी अमल शुरू कर दिया। अब हजरत ने फरमाया देखो भाई ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहे अता कर दे, अल्लाह जिसको चाहे अता कर दे। कैसा ज़ौक़ था अमल के करने का, कैसा ज़ौक़ था गुनाहों से अपने आप को बचाने का, और खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो जाए तो कैसा डरते थे, कैसा कांपते थे, कैसा घबराते थे, हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, और सफाई की कोशिशों में लग जाया करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, हम भी अपने आप को गुनाहों से बचाने वाले बने। ये गुनाह हलाकत की सेवा कुछ नहीं है, ये नाफरमानियां ये तबाही के अलावा कुछ नहीं है। एक हदीस सुनिएगा, हदीस में आता है इन्ना रजुला ला युहरम रिज़्क़ बिद्दम युसिबुहु, कि आदमी उस रोजी से महरूम कर दिया जाता है जो करीब उसको मिलने वाली है, उस गुनाह की वजह से
جس کا بندہ ارتکاب کر رہا ہے، اس کی روزی، اس کا سودا ٹوٹا کیوں؟ اس کی نگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے، اس کا بندہ ٹھپ پڑا کیوں؟ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس کے سود کی وجہ سے، اس کے فراڈ کی وجہ سے، اس کو ماں باپ کو گالیاں دینے کی وجہ سے، اس کی بہنوں کے حقوق ماں دینے کی وجہ سے، بیوی پر ظلم کی وجہ سے اس کا دھندا چوپٹ ہو رہا ہے، اس کا کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے، اس کا سودا ٹوٹ رہا ہے۔ اب آدمی بولتا ہے کسی نے میرے نام کی تعویذ دبا دی، کسی نے کیا کر دیا ہے، کسی نے میری روزی باندھ دیا ہے، کسی نے میری تعویذ دبا دی ہے۔ ارے کسی نے تعویذ نہیں دبائی، وہ جو کسی کی بیٹی تیرے گھر میں بیٹھ کے سکتی ہے نا، تیرے ظلموں کی وجہ سے، تیرے جبر کی وجہ سے، اس کی آنکھوں نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ تیری بوڑھی بہن ہے جو حصے کا مطالبہ کرتے کرتے آج بوڑھیوں کے فقر فاقے میں زندگیاں گزار رہی، ان کی آنکھوں نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ تیرے گھر میں جو بوڑھی ماں اپنے بال سفید کر کے بیٹھی ہے، جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا تھا، جس نے 2 سال تجھے دودھ پلائے تھے، جس نے تیرا پیشاب پخانا دھویا تھا، تیرے ظلموں کی وجہ سے تیری ماں کا کلیجہ چھلنی ہے، اور اس کے دل کی آنکھوں نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، اور رزق کے دروازوں کو اللہ پاک نے بند کیا ہوا ہے۔ تو گناہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، اور نیکیاں یہ اللہ کی رحمت کے اترنے کا راستہ ہے، یہ برکت کے ملنے کا راستہ ہے، یہ حفاظت کے ملنے کا راستہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، صحابہ اپنی زندگیوں کے نیکیوں کے ساتھ گزارنے والے، ہم بھی اپنی زندگی کو نیکیوں سے مزین کر جائیں۔ اللہ کرے کہ پورے 1000 قولی میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو۔ لوگ سوال کریں 100% نمازی کہاں؟ لوگ جواب دیں، ارے بولو بھائی یہ خواب دیکھیے، آپ یہ خواب دیکھیے۔ لوگ پوچھے 100% نمازی کہاں؟ لوگوں کا جواب کہاں بھائی؟ 1000 قولی۔ 100% پردہ کہاں؟ 1000 قولی۔ 100% گھروں کے بچے مکتب جا کے قرآن سیکھتے کہاں؟ 1000 قولی۔ 100% گھروں میں فضائل کی تعلیم کہاں؟ 1000 قولی۔ 100% بستی کے مرد اللہ کے دین کی تعلق سے فکر مند کہاں؟ لوگ کہیں 1000 قولی۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو نیکیوں سے مزین کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اس سے مزین کرنے والے بنیں، گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ پر چل کر ہمیں انشاءاللہ اپنی گزرتی زندگی کو وصول کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ کی زندگیاں، صحابہ دن میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، صحابہ دن میں دین کی محنتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والے، اللہ کے سامنے مناجات کرنے والے۔ آج تو ہماری تو راتیں ہی تباہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تیری شب بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ دکھ میں خدا کو یاد کیا، سکھ میں خدا کو بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور کا گل تھا جب آئے دن خزاں کے، کچھ نہ تھا جس خار گلشن میں، بتاتا باغ بارو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ آج مدارس کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے امت کو یاد دلایا جا رہا ہے، ارے تمہارا تقویٰ کیسا، تمہارا توکل کیسا، تمہاری حیا کیسی، تمہاری پاکدامنی کیسی، تمہاری جوان بچیاں کیسی۔ آج سارا کا سارا زندگی سے اسلام نکلا ہوا۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو جگہ دینے والے بنے، اور راتوں میں اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بنے، اللہ کو منانے والے بنے۔ یہ صحابہ کی بڑی خوبی ہے کہ دن میں تو اللہ کے دین کی محنتوں میں، اور رات میں اللہ کے سامنے رونے والے، اللہ کے سامنے تڑپنے والے، نمازیں پڑھنے والے، لمبے سجدے کرنے والے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن سے دوستی کرنا ہے، اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی یاد میں مست ہونے والے بن جائیں، اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے سامنے اپنے آنسو گرانے والے بن جائیں۔ یہ صحابہ کے اندر کی خوبیاں ہیں، ہمیں اس کو اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ میں خوبی نظر آتی ہے کہ صحابہ نبی کے اخلاق کو اپنانے والے تھے، اپنے آپ کو جھکانے والے تھے، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے والے تھے۔ اب اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ لوگوں نے کیا ظلم اٹھائے تھے صحابہ پر، لوگوں نے کتنے ظلم کیے
نہیں تھے صحابہ پر، لیکن جب اللہ پاک نے انہیں فتح عطا فرمائی یا ان کے لیے دعائیں کرنے والے بن گئے یا ان کے لیے تڑپنے والے بن گئے، مکہ فتح ہوا۔ بڑا خوبصورت دن تھا۔ یہ صفت صحابہ نے کس سے سیکھی تھی بھائی؟ اللہ کے رسول سے سیکھی تھی۔ اور اخلاق میں ہمارے نبی کا تو کائنات میں ہمارے نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیا بلند اخلاق ہمارے نبی کے تھے، اور صحابہ نے ہمارے نبی کے اخلاق کو دیکھ دیکھ کر اپنے نبی والے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کیا۔ مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر 8 سال پہلے وہ گھڑیاں بھی تھی کہ آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اللہ اس پورے مجمع کو بیت اللہ کی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ لوگ عمرہ کرتے ہیں نا تو 10 دن ہوتے ہیں مکہ میں، 7 دن ہوتے ہیں مکہ میں، 15 دن ہوتے ہیں مکہ میں، لیکن جب مکہ چھوڑ کے جانا ہوتا ہے تو ان نگاہوں نے بارہا دیکھا ہے، لوگ ہچکیاں مار کے بیت اللہ میں روتے ہیں، وہ گلا پکڑ کے رو رہے ہیں، طواف کرتے کرتے رو رہے ہیں، سجدے میں جا کے ہچکیاں مار کے رو رہے ہیں، مطاف کے کنارے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو دیکھ کر لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں، ایکسیلیٹر ادھر چلتا ہے، لوگ الٹا میں کھڑے ہو کے بیت اللہ کو دیکھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اب دوبارہ بیت اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہمارے نبی نے زندگی کے 50 سال مکے میں گزارے، اماں بھی یہاں سے، ابا بھی یہاں سے، دادا بھی یہاں سے، اور دادا بھی یہاں سے، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب وہ سارا کا سارا مکے سے تھا۔ حضور نے مکہ کیسے چھوڑا ہوگا؟ پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے تھے۔ اچھا، بڑی پرلطف خبر، آپ کی چاہت تھی کہ مجھے 2 رکعت بیت اللہ میں پڑھنے کو مل جائے، تو بیت اللہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس میں۔ آپ نے فرمایا عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی دے دو، 2 رکعت اندر پڑھنی ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ آپ کو بیت اللہ کی چابی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ کیا دین ہوگا جہاں تو کھڑا ہوا میں کھڑا ہوں گا، جہاں میں کھڑا ہوا تو کھڑا ہوگا، یعنی بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تیرا کیا بنے گا؟ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ 8-9 سال کے بعد اللہ نے وہ گھڑیاں دکھائیں کہ آپ 10,000 صحابہ کے ساتھ فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی بادشاہ نہیں فتح کرتا ہے، سینہ تان کے کرتا ہے، اور جو کہتا ہے دیکھو جو کچھ کیا میں نے کیا، ہم پر باندھ ہے اپنے نبی پر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے دائیں بائیں ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا آپ قصوہ اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور چکے ہوئے ہیں، کہ آپ کی پیشانی اونٹنی کے کجاوے سے ٹچ ہو رہی ہے، اور آپ کی زبان پر الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک اللہ معبود ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست کر دی۔ آپ نے کہا کہ جو کیا میرے اللہ نے کیا، جو کیا میرے اللہ نے کیا، جو کیا میرے اللہ نے کیا۔ آپ فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، اندر بتیں نکال کر پھینکوایا، زمزم کے پانی سے غسل دیا، اذان کی آوازیں بلند کی گئی، تکبیر کے نعرے بلند کیے، ہمارے آقا بیت اللہ میں داخل ہو گئے، نمازیں پڑھی ہیں، دعائیں کی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا رو کے مانگا ہوگا، کیسا اپنے امت کے لیے درد پہ ہوں گے، کیسا سجدے شکرانے کے سجدے آپ نے ادا کیے ہوں گے، اور سارے مشرکین مکہ وہ بیت اللہ کے باہر کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ مشرکین مکہ سامنے کون لوگ ہیں جنہوں نے 21 سال تک اللہ کے رسول کو درد پہنچایا ہے؟ آج موقع تھا، حضور صحابہ سے فرماتے تلوار نکالو، ان سب کی گردنیں ان کے بدن سے جدا کر دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخین کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، معاف فرمائے۔ آپ نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، ارے تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جو میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ اکثر کی زبان پر تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئی، آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ اب آپ فرمائیں تو میں ان کو لے کر آتا ہوں، کہا ان کو لے کر آؤ، وہ گئے، ان کو لا کر خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے ہیں، حضور کے ہاتھ میں چابی ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ دن تجھے یاد ہے؟ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگی، کہا جی یاد ہے، بہت بڑی گستاخی کر بیٹھا تھا، آپ کو 2 رکعت میں نے اندر پڑھنے کا موقع نہ دیا تھا۔ ہمارے نبی کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی، یوں ہاتھ آگے کر کے فرمایا عثمان یہ لو بیت اللہ کی چابی، اب یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں ہوگی، جو تم سے چھینے گا بڑا ظالم ہوگا جس نے 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہ دیا۔ حضور نے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کی چابیوں کے خاندان میں دی ہے۔ کیسا بڑا کلیجہ ہے، کیسا بڑا ظرف ہے،
कैसा बड़ा दिल है, कैसे ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल ने माफ किया। और यही चीजें साहबा ने सीखी थी। हिंदा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी, जिसने हज़रत हमजा का कलेजा चबाया था, उस खातून ने कहा, वो अपनी कारगुजारी सुनाती है कि जब मक्का फतह हुआ तो मुझे यकीन था कि आज मक्का में इज्जतें तार-तार कर दी जाएंगी, आज मक्का की गलियों में कौन बहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इनको बहुत दर्द पहुंचा है। आज ये फातेह बनकर आए हैं, आज पूरे मक्का को काट के रख देंगे। कहती मैंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, अंदर छुप कर बैठ गई। छोटे होते शाम हो गई, मुझे ख्याल हुआ कि कहीं से रोने धोने की आवाज नहीं आ रही है। मैंने दरवाजा खोल के अपने गली में देखा, सारे लोग रात में चैन से सो रहे हैं। मुझे ख्याल हुआ शायद पड़ोस के मोहल्ले में कत्ल हो रहा होगा। मैं उधर गई, देखा कि वो भी सारे चैन से सो रहे हैं। तो मैं हैरान कि 10,000 लोग आए, ये गए कहां? मैं तलाश करते करते बैतुल्लाह पहुंची तो क्या मंजर देखा, कोई तवाफ कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गिला पकड़ के दुआएं कर रहे हैं। मुझे यकीन था कि ये लोग हमारी हलाकत की दुआ मांग रहे होंगे कि अल्लाह इनको हलाक कर दें, अल्लाह इनको तबाह कर दें। कहती है मैं करीब पहुंची कि ये मांगते क्या हैं। तो जब करीब पहुंची तो मैंने साहबा की दुआएं सुनी। वो गिला पकड़ के अल्लाह पाक से कह रहे थे, अल्लाह कुरैश फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह तो कुरैश को हिदायत देते, कुरैश नहीं जानते कि हिदायत क्या चीज है। क्या सीना अल्लाह ने इनको दिया था, क्या नबी के अखलाक इन्होंने अपने अंदर में पैदा किए थे। हिंदा कहते मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे दिल की दुनिया पिघल गई। यार कैसे लोग हैं, हमने कितना दर्द इनको दिया। आज ये फतेह मक्का करने के बाद ये हमारी हिदायत की अल्लाह पाक से दुआएं कर रहे हैं। हिंदा कहते हैं कि फिर अल्लाह पाक ने मुझे भी इस्लाम की दौलत अता फरमाई। प्यारे भाइयों, आज तो भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, आज बेटा बाप से बात नहीं कर रहा है, आज बहन बहन से बात नहीं कर रही है, आज तो मुसलमान मुसलमान की जान का दुश्मन बन रहा है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को अखलाक का दर्स दिया है। आज घरों में माएं सिसक रही हैं, आज घरों में बाप तड़प रहे हैं। वो बूढ़ा बाप रात में तकिए में सर डाल के रोता है, अरे चचा क्यों रोते हो? बूढ़ा बाप सुनाएगा, अरे मौलाना क्या बताएं, जिस छोटे से बच्चे पर अपनी सारी जवानी की कमाइयां निछावर की थी, आज 10 साल हो गया, बेटा अपने बाप का चेहरा देखने को तैयार नहीं है। बूढ़ी माँ से पूछा जाए क्यों रोती हो, वो माँ सुनाएगी कि क्या बताएं, जिसको 9 महीने पेट उठाया था, जिसको 2 साल दूध पिलाए थे, जिसका पेशाब का खाना धोया था, जिस पर अपनी सारी रात की नींदें हराम कर दी थी, आज 5 साल हो गया, बेटा अपनी अम्मी का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे अखलाक का क्या हाल है, आज हमारे मामलात का क्या हाल है। लिहाजा प्यारे भाइयों, हम सबको अपने अंदर नबी वाले अखलाक इंशाअल्लाह पैदा करने हैं, साहबा वाले अखलाक इंशाअल्लाह पैदा करने हैं। साहबा की बड़ी खूबी अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, वो आपस में मेहरबान हुआ करते थे, वापस में मेहरबान हुआ करते थे, वापस में मेहरबान हुआ करते थे। आज अल्लाह माफ करे कैसा कैसा लड़ाई झगड़े की फजाएं हैं, आज कैसा कत्ल की फिजाएं हैं, आज कैसा खून बहाने की फजाएं हैं। मुसलमान मुसलमान की जान का दुश्मन बन जा रहा है, मुसलमान मुसलमान के खून का प्यासा बन जा रहा है। हमें इससे बचने की जरूरत है और अपने नबी वाले अखलाक अपनाने की जरूरत है। और फिर प्यारे भाइयों, साहबा की खूबियों में था कि वो जीते थे अल्लाह के लिए और वो मरते थे अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए जीने का मिजाज था और अल्लाह के लिए मरने का मिजाज था। हम भी अपने अंदर इखलास की खूबी पैदा करें कि हमें नेक काम करना है, दीन की मेहनतें करनी है, अपने जान और माल को अल्लाह के दीन के नाम पे खपाना है। क्या जज्बा कि अल्लाह राजी हो जाए, क्या जज्बा कि अल्लाह खुश हो जाए, क्या जज्बा कि मेरी अपनी आखिरत संवर जाए और आखिरत बन जाए। इस जज्बे के साथ इंशाअल्लाह दीन की मेहनतें करनी है। और फिर प्यारे भाइयों, साहबा की बड़ी खूबी, इसको कहने वाला ने वो कुर्बानियां दी साहबा ने अल्लाह के दीन के नाम पर, इसको कहने वाले ने क्यों कहा कि थे हमें मकानों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कभी साओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजश्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे अक्षाओं में तलवारों की, तो जिससे सरकश हुआ जो कोई तो बिगड़ जाते थे। और तेगों क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, कर ना सकते थे घर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उलट जाते थे। जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, नक्श तौहीद का दिल पे बिठाया हमने। तो जैसे साहबा ने सारी दुनिया में अल्लाह के दीन की जिंदा करने की कोशिशें की हैं, हम भी नियत करें इंशाअल्लाह, हम भी दुनिया में अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अरे नियत करते हैं इंशाअल्लाह।
صحابہ کی خوبیاں اندر داخل کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے اور ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ صحابہ کے ساتھ ہم سب کا اللہ پاک صحابہ کے ساتھ حشر فرمائے، ان کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ اللہ ہم سب کو مقدر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو جو ماشاءاللہ مفتی صاحب کی نگرانی میں مدرسہ چل رہا ہے اور یہ دین کی خوبصورت محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آج کے اس عنوان کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت کا سامان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن جزاک۔ غالب نے کہا دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ محترم جناب ابو سفیان عمار صاحب کی درد انگیز فکر انگیز گفتگو ہوئی۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ مدرسہ یوسفیہ کے زیر اہتمام ہماری مسجد کے موقر ذمہ دار فعال رکن جناب حاجی شاہ عالم صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا اور تکمیل تک پہنچا۔ میں صدر صاحب کا بھی اسی طرح آج کی اس مجلس کے مقرر صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود انہوں نے وقت عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ دارین میں انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی والی عمر نصیب فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو خوب مقبول فرمائے۔ ابھی عید کے بعد یہ پہلا پروگرام تھا، پہلی نشست تھی، انشاءاللہ آئندہ بھی اس قسم کے پروگرامات منعقد ہوتے رہیں اور ہماری روح کو تازگی ملتی رہے، اس کے لیے بھی آپ خوب دعا فرمائیں۔ جو مدرسے کے طلباء ہیں ان کے لیے اعلان ہے کہ دعا کے بعد ترتیب سے اوپر تشریف لے جائیں گے، پھر وہاں سے چھٹی ہوگی، پھر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے۔ میں سفیان بھائی سے گزارش کرتا ہوں دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ويا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم واقعة كواقعة البنين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مظلوما إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، سیئات و حسنات سے مبدل فرمائیں۔ بہت قیمتی آپ نے زندگی دی، اس قیمتی زندگی میں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کا بڑا حصہ ہم نے ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم کچھ بھی نہ کما سکے، اللہ ہمیں معاف فرمائیں، اللہ ہمیں درگزر فرمائیں، اللہ بقیہ زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آئندہ زندگی کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، ہمارے گناہوں پر معافی کا کلام پھیر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی قسم ہم نالائق بننا نہیں چاہتے، ہم گندے بننا نہیں چاہتے، نیک بننے کے شوق اور طلب میں
ترکے کھاتے کھاتے زندگی کے بہت دن ہم نے گزارے ہیں لیکن آج تک نیک نہ بن سکے. اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے, اپنے سامنے کھڑے رہنے کے قابل بنا دیجیے, اپنی بارگاہ کی حاضری کے لائق بنا دیجیے, اپنی دوستی کا مقام عطا فرمائیے. اللہ اپنی دوستی کا مقام عطا فرمائیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اپنے نبی کا سچا دیوانہ بنا دیجیے, اعمال کا ذوق عطا فرمائیے. اللہ صحابہ والی خوبیاں عطا فرمائیے, اعمال کا کمال عطا فرمائیے, علم لدنی عطا فرمائیے, فہم قرآن عطا فرمائیے, اپنے نام کی مٹھاس عطا فرمائیے, اپنے نبی والے عالی اخلاق عطا فرمائیے, اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ تعالیٰ پوری امت کے حق میں خیر اور بھلائیوں کے فیصلے فرمائیے. ہمارا آپ کے علاوہ کوئی بھی سہارا نہیں ہے. جب سے آپ ناراض ہوئے ہمارے دامن میں سوائے ذلت کے کچھ نہ آیا, سوائے بربادیوں کے کچھ نہ آیا. راضی ہو جائیں گے. اللہ اپنے بندوں کی مدد فرمائیے, اللہ اپنے بندوں کی مدد فرمائیے, اللہ اپنے بندوں کی مدد فرمائیے. اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے. اللہ تعالیٰ امت کے بیماروں کو شفا دیجیے, کمزوروں کو قوت دیجیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرمائیے. اور امت کو حلال پاک پاکیزہ کشادہ فراغت والی روزی نصیب فرمائیے. ان کے گھر نہیں ہیں, اللہ کشادہ گھر عطا فرمائیے. ان گھروں میں بچے بچیاں نکاح کے عمروں کو پہنچ گئے, رشتوں میں آسانیاں مقدر فرمائیے. نیک اور صالح جوڑوں کا انتظام فرمائیے. جن کے نکاح ہو گئے اللہ ان آپس میں الفت اور محبت قائم فرمائیے, توڑ سے حفاظت فرمائیے. نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے. اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائیے. اولاد کی دکھوں سے ماں باپ کی حفاظت فرمائیے. اولاد کے گمراہ ہو جانے سے حفاظت فرمائیے. اولاد کی خوشیاں دکھائیے, اولاد کی دینداری دکھائیے, اولاد کی فرما برداری دکھائیے, اولاد کی شادابی دکھائیے. ہمیں دنیا کی بھی خیر عطا فرمائیے, آخرت کی بھی خیر عطا فرمائیے. آج کی ہونے والی اس مبارک مجلس کو بے انتہا قبول فرمائیے. اپنے صحابہ کی برکت سے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بنائیے, ہماری اپنی آخرت بھی بنائیے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما وأهله. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ.